لڑکی، میں نے واپسی پر خطوط کا پیکٹ کھولا، مجھے تو 1-2 خط کم لگتے ہیں۔ تم اپنا باکس پھر سے دیکھ لینا، شاید وہیں ادھر ادھر پڑے ہوں۔ مل جائیں تو 6 اپریل کی رات کو ساتھ لیتی آنا، رات کے وقت ان سب کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ ویسے تمہاری بات صحیح ہے کہ اگر انہیں شائع کرانا ہے تو پھر اصلی ناموں کے ساتھ ہی ہونے چاہیے اور ان میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو یوں پوچھا تھا کہ کہیں تمہیں اصلی ناموں پر اعتراض نہ ہو، ورنہ میں تو سرے سے جعلی قصے لکھنے کا قائل ہی نہیں۔ 7 اپریل کو تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، صرف 4 دن باقی ہیں، وقت سمٹ رہا ہے۔ تمہارے بعد کس قدر تکلیف اور کتنی پریشانیاں ہوں گی، کیا خبر مستقبل کے دامن میں کیا چھپا ہے۔ میرے پاس صرف اندازے ہیں، اچھے یا برے اندازے۔ میں جو زندگی کو ہمیشہ دلیل کی کسوٹی پر ماپنے کا عادی تھا، آج حیرت زدہ بیٹھا ہوں۔ آج مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے زندگی بھی ایک اندازہ ہے۔ تم یہاں سے جانے کے بعد کبھی مل پاؤ گی، صرف اندازہ۔ 6 کی رات کا پروگرام تو پہلے ہی بن چکا ہے۔ 7 کی صبح سویرے سویرے تم واپس آ کر اپنا سامان وغیرہ تیار کر لینا۔ اگر تم 12 بجے تک سب لوگوں سے مل کر فارغ ہو سکو تو 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک آخری 4 گھنٹے ہم پھر مل لیں گے۔ تمہاری گاڑی تو 7 کی شام کو جائے گی نا؟ خرم 4 تاریخ تک آ جائے گا، اس کے ساتھ کسی وقت باہر چلی جانا اور سکون سے اسے آنے والے وقت کے متعلق بتانا۔ ٹھیک ہے، ابھی اسے میرے متعلق نہ بتاؤ، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ تم اپنے کزن کے ساتھ زندگی کاٹنے پر مجبور ہو جاؤ۔ جانے حالات کون سا رخ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پچھلی دفعہ وہ خاصا مایوس ہو کر گیا تھا۔ لڑکی، میں نے بہت دکھ سہے ہیں، جبھی میں خرم جیسے شخص کو بھی دکھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسے کہتی جانا کہ وہ بھی کبھی انسان بن کر سوچ لیا کرے۔ تمہیں اس نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر سمجھا ہے اور جو ہی تم نے سوچنا چاہا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی رہی۔ اور میں کتنا دیوانہ ہوں، میں اس کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس مفلسی ضرور ہے لیکن میرا حوصلہ اس سے زیادہ ہے۔ دیکھو نا، یہ سارا وقت اس نے تمہارے زانوؤں پر سر رکھ کر گزارا اور میں نے تمہارے آغوش کو ترستے ترستے، مگر آج تم جانے والی ہو، وقت بیت چکا۔ اس کی خوشیاں دائمی تھیں، نہ میرا غم۔ آج ہم دونوں ایک نئے موڑ پر ہیں، نئی خوشیوں اور نئے غموں کے دوراہے پر، اور میری جان یہ بھی بیت جائے گا۔ اسی طرح ہم ایک اور نئے موڑ پر پہنچ جائیں گے، کسی انجانی ابتدا پر، سکوت، خاموشی اور عدم کے موڑ پر، جہاں پہنچ کر ہمیں یہ خوشیاں اور غم دونوں ہی بے معنی نظر آئیں گے۔ اور جب انتہا صرف یہی ہے تو پھر لوگ دوسروں کو دکھ دے کر جانے کیوں خوش ہوتے ہیں۔ خرم تم پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، تمہارا کزن تم پر فتح کا جھنڈا لہرانا چاہتا ہے۔ ٹوتھ برش سے لے کر انسان تک لوگ ہر شے کو خریدنے پر بضد ہیں۔ اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کے گلے پر چھری چلانے سے دریغ نہیں کرتے۔ اندھی سوچوں کے سراب میں بھٹکتے ہوئے یہ لوگ اپنی جھوٹی خوشیوں کے لیے انسان کا خون جانے کب سے بہا رہے ہیں۔ بتاؤ نا، سارے لوگ یہ باتیں کیوں نہیں سوچتے؟ میجر صاحب کا چھوٹا بھائی تو خاصا سمارٹ ہے، مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا موڈ خاصا آف تھا۔ تم بھی کچھ اچھے موڈ میں نہ تھیں، کیا اس سے پھر جھگڑا ہو گیا؟ میرا خیال ہے خرم اور تمہارے متعلق باتیں ان لوگوں تک پہنچ چکی ہیں۔ 4 کی شام متی تمہارے جانے کے غم میں سب کو چائے پلا رہا ہے۔ 5 کی شام میرا پروگرام ہے، اگر چاہو تو خرم سے بھی کہہ دینا۔ سبھیا اور اتی تو ہمیں جہیز میں ملے ہیں، وہ ہم سے پہلے حاضر ہوں گے۔ سبھی لوگ کسی اچھے ہوٹل میں چلیں گے، آخری موقع ہے، گپ شپ بھی لگ جائے گی۔ اتی سے پوچھا تھا، وہ تو کہتا ہے سبھیا میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں، یوں بھی 7 بیٹیوں جیسا ایک بیٹا ہے، یہ بھاگ دوڑ اس کے بس کا روگ نہیں۔ عورتوں کو خامن چاہیے، مگر وہ بیٹا ہے۔
ابھی تک ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پایا کہ تم واقعی یہاں سے جا رہی ہو۔ تم نہ ہوگی تو کیا میں ان راستوں پر اکیلے بھی چل پاؤں گا؟ تمہارے بغیر جانے کیسے زندہ رہوں گا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جانتی ہو میں کتنا حساس ہوں۔ اس دکھ نے مجھے لے ڈوبنا ہے، پھر اوپر سے امتحان آ گئے ہیں۔ تم کہتی ہو فرسٹ ڈویژن لوں اور ساتھ ہی مجھے تنہا چھوڑے جا رہی ہو۔ سنو، اگر کبھی تاریخ انسانی میں کبھی معجزے ہوئے ہیں تو کیا اب ایک اور نہیں ہو سکتا؟ صرف ایک ایسا کہ تم رک جاؤ اور بس۔ تمہارا گفٹ پسند آیا، بہت سا پیار۔ کنول، اس وقت دن کے کوئی 12 بجے ہوں گے۔ کمرہ امتحان سے سیدھا یہیں پہنچا اور اسی سنسناتے مکان میں تنہا بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ بشارت وغیرہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے اور تمہیں یہاں سے گئے آج چوتھا دن ہے۔ یہ میرے سامنے وہی بستر ہے جس پر ہم آخری بار لیٹے تھے۔ اسی طرح شکن آلود تکیا چارپائی کے درمیان پڑا ہے اور چادر ایک جانب ڈھلکی ہوئی۔ سگریٹوں کے ٹکڑے اسی بے ترتیبی سے فرش پر بکھرے پڑے ہیں۔ چارپائی کے نیچے پانی کا آدھا گلاس رکھا ہے، اس پر تمہارے لبوں کی سرخی پیوست ہے۔ میں نے یہاں داخل ہوتے ہی گلاس کو ہونٹوں سے لگایا اور پھر بغیر پیے اسے وہیں رکھ دیا۔ سب کچھ اسی طرح پڑا ہے جیسے تم یہاں سے ابھی ابھی اٹھ کر باہر نکلی ہو۔ زیادہ سے زیادہ نیچے سیڑھیوں تک پہنچی ہوگی، آواز دوں تو فوراً واپس پلٹ آؤگی۔ اس مختصر سے کمرے میں میری زندگی کی بہت سی خوشگوار یادیں بند ہیں۔ پہلے دن تم اسی اکلوتی کرسی پر بیٹھی تھیں اور میں تمہارے سامنے بستر پر۔ کتنی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تم جانے کیا سوچ رہی تھیں؟ میں تو اس لمحے اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا کہ واقعی تم ہو اور مجھ سے ملنے آئی ہو، اور پھر میں اس حسین حقیقت کے قدموں پر جھک گیا۔ تم پریشان سی ہو کر اٹھ بیٹھیں۔ تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ مجھ سا آدمی کبھی کسی کے پاؤں چوم سکتا ہے۔ یقین جانو میرا بھی اپنے متعلق یہی خیال تھا، مگر انسان کو گرتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی کمرے میں ہم ایک بار لڑے بھی تھے۔ تم تکیے کے نیچے منہ چھپائے روتی رہی تھیں، یاد ہے نا وہ چرس والا قصہ؟ یہیں کئی بار رات کے وقت ہم دونوں نے فرش پر بستر لگایا۔ جانے تمہاری یہ خواہش کیوں رہتی تھی کہ زمین پر سویا جائے۔ وہ کارنس آج خالی پڑی ہے جہاں تم آتے ہی اپنا دوپٹہ اور دھوپ کی اینک اتار کر رکھا کرتی تھیں۔ تمہاری عادت تھی جوتے اتارتے ہی شلوار کے کھلے پائچوں میں اپنے پاؤں چھپا لیتیں، پھر میرے قریب آنے سے قبل ہی تمہاری آنکھیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ جانتی ہو اس وقت مجھے کیا یاد آ رہا ہے؟ تمہاری ٹھوڑی کا وہ تل جسے میں بہت چوما کرتا تھا۔ آج سے صرف 4 دن پہلے عین اسی بستر پر تم مجھ سے لپٹی چیخیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ مجھے اب بھی اس کمرے کے ہر کونے سے سسکیوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ میں اس دن زندگی میں پہلی بار رویا تھا۔ مجھے چپ کراتے کراتے تمہاری سسکیاں اور بلند ہو جاتیں۔ اب بس کریں نا، اب بس۔ آنسوؤں کے بہتے سیلاب میں تم نے یہ بات جانے کتنی بار کہی تھی، لیکن شاید میری طرح زندگی میں ایک آدھ بار رونے والے لوگ اپنے جنم کے سارے دکھوں پہ رویا کرتے ہیں۔ میرے آنسو تمہارے چہرے پر گر رہے تھے۔ تم نے مجھے زور زور سے ہلا کر کہا، خدا کے لیے اب بس کیجئے، میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کے پاس بہت جلد واپس آ رہی ہوں راجہ صاحب، پلیز۔ یہ کہہ کر تم خود بھی رونا شروع کر دیتیں۔ او خدایا، یہ یادیں، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ دیوی، میری آنکھوں میں پھر سیلاب امڑ آیا ہے، لیکن میرے قریب کوئی نہیں جو مجھے کہے اب بس کیجئے۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس آخری دن تمہارے یہاں سے جانے کے 20 منٹ بعد میں نے رکشہ پکڑا اور کیفے کے قریب جا اترا۔ خرم اپنی کار میں تمہارے ہاسٹل کی جانب نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری امی کی وجہ سے غریب اتنی دور کھڑا تھا۔ تم ہاسٹل کے گیٹ پر اپنی سہیلیوں سے آخری بار گلے مل رہی تھیں۔
میں اپنے کمرے کی جانب بھاگا کہ تمہیں یہاں سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ چارپائی پر گرا اور پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ کوئی 9 بجے عطی نے آ کر اٹھایا۔ میں انتہائی تیز بخار میں جل رہا تھا۔ وہ مجھے ڈسپینسری لے گیا۔ پوری کوشش کے باوجود میری نظر تمہارے کمرے کی جانب اٹھ گئی، جو میری طرح اداس، تاریک اور تنہا تھا۔ عطی سے آنکھ بچا کر میں نے آنسو پوچھے۔ اسے بھی تمہارے جانے کا بہت دکھ ہے، لیکن اسے میرے اور تمہارے تعلق کا علم نہیں۔ اس کا خیال ہے ہم سبھی لوگ آپس میں دوست تھے اور بس۔ اب اسے بتانا اچھا نہیں لگتا۔ تم واپس آؤ گی تو خود ہی بتا دینا۔ 8 تاریخ کو میں اور عطی پولیس سے ذرا پیچھے اپنے مورچے پر شام 6 بجے سے 6:30-7 تک بیٹھے۔ عطی نے تمہارا پسندیدہ گانا کئی بار گنگنایا، پھر اس نے ہم سب کی مشترکہ پسند کوئی 10 بار گائی۔ آج تنہائی کسی ہمدم دیریں کی طرح کرنے آئی ہے میری ساکی گری شام ڈھلے۔ منتظر بیٹھے ہیں ہم دونوں کے مہتاب ابھرے، اور تیرا عکس جھلکنے لگے ہر سائے تلے۔ تم اسی جگہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گنگنایا کرتی تھیں۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان غزلوں اور گیتوں میں کوئی نئی بات نہیں، ان میں کوئی ایسا حسن نہیں جس کی بنا پر انہیں یاد رکھا جا سکے۔ ان کی ساری خوبصورتی ان کے ساتھ وابستہ یادیں ہیں، ان کے اصل معنی صرف اتنے سے ہیں۔ 9 تاریخ کو تھوڑی بہت پڑھائی ہوتی رہی۔ شام کے وقت مورچے پر آئے۔ صبیہ اپنی نئی سہیلیوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی گزری۔ ان کے ساتھ یوں کہہ کے برسا رہی تھی جیسے تمہارے جانے کا اسے ذرا بھی دکھ نہیں۔ مجھے اتنا غصہ آیا، پھر سوچا میں بھی پاگل ہوں، چاہتا ہوں ہر کوئی تمہارے غم میں روتا پھرے۔ اتنے میں ناز گزری۔ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بڑے زور سے اس نے سلام مارا اور عطی سے مذاق کے بہانے چوٹ کرتی ہوئی گزر گئی۔ عطی اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانی کا اصل سبب ناز ہے۔ کہہ رہا تھا کمل واپس آئے تو میں اسے ساتھ لے کر تمہارا اور ناز کا راضی نامہ کراؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ واپس آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ ویسے تازہ خبر یہ ہے کہ ناز نے نسیم الرحمن کو بھی چھوڑ دیا ہے، خدا ہی اسے سمجھائے۔ دوسری تازہ خبر سنو، اپنے کمانڈر صاحب بھی ہمارے والی سچویشن میں پھنس گئے ہیں۔ سر کو استرا لگوا لیا ہے۔ ذہن ٹھنڈا رکھنے کے لیے دن بھر نہر میں چھلانگیں لگاتے ہیں۔ لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے اور جناب بھی کود پڑے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ شہلا سعید کی شادی جون میں ہونے والی ہے۔ آج ملی تھی، تمہیں بہت یاد کر رہی تھی اور تمہارا پتہ مانگ رہی تھی۔ قاضی صاحب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ آج رات میرے پاس ہی تھے۔ پڑھائی کم اور تمہاری باتیں زیادہ ہوتی رہیں۔ آج کا پیپر اچھا ہو گیا۔ ڈیٹ شیٹ کے مطابق 7 مئی کو آخری پرچہ تھا، مگر آئین کی وجہ سے 1-2 چھٹیاں آ گئیں۔ اب آخری پرچہ 21 مئی کو ہوگا۔ تمہارا نام لے کر لکھنا شروع کرتا ہوں۔ ممتحن کچھ تو لاج رکھے گا ہی۔ تمہاری خواہش ہے نا فرسٹ ڈویژن آئے۔ میں الفاظ کی کوکھ میں نئے معنی بھر دوں گا، مگر تم خدا کے لیے اپنے کہے پر قائم رہنا اور یہ نہ سوچنا کہ تم 29 اپریل کو واپس آ گئیں تو میری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہونے کے لیے بچا ہی کیا ہے۔ اب تو کوئی سانس ایسی نہیں آتی جس میں تمہاری یادیں موجود نہ ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میری سسکیوں کی آواز شامل نہ ہو۔ تم اپنے گھر میں حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا تاکہ بات شروع کرائی جا سکے۔ میں اپنے گھر خط لکھ دوں گا، لیکن پہلے تمہارا پتہ چلے۔ میرا خیال ہے آج کل ہی تمہارا خط آ جائے گا۔ فلم دھل گئی ہے، صرف 4-5 فوٹو اچھے آئے، باقی خراب نکلے ہیں۔ تمہارا ایک فوٹو تو بہت ہی آفاقی قسم کا ہے، جس میں تم میری چادر لپیٹے شاہ جی والے سینما کی گیلری میں کھڑی ہو، وہ اس خط کے ساتھ ہی بھیج رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے اس کے پیچھے ایک عنوان لکھ دیا ہے، رانجن رانجن کر دی میں تے آپے رانجا ہوئی۔
ان کا خیال ہے تمہیں یہ عنوان پسند آئے گا۔ سیدہ اور بوڑھی استانی والا فوٹو بھی ٹھیک آیا ہے۔ یہاں آؤ گی تو دیکھ لینا، میں نے تمہارے لیے علیحدہ سے کاپیاں بنوا لی ہیں۔ بہت سا پیار، تمہارا ہمیشہ۔